السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ یا درس نظامی عالم کورس جسے کہا جاتا ہے وہ کروانا چاہتے ہیں تو ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ آپ کا بچہ حافظ، عالم یا مفتی کے ساتھ ساتھ پروفیسر، ڈاکٹر یا انجینئر بھی بن جائے۔ ایسا پوسیبل تو ہے، لیکن کیسے ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہیں، سب سے بڑی ایک کنفیوژن اس کو دور کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کل کی سوسائٹی میں اگر سروائیو کرنا چاہتے ہیں، اگر پیرنٹس میری بات کو سن رہے ہیں، پیرنٹس اپنی 40 سالہ، 50 سالہ، 35 سالہ، 30 سالہ زندگی گزار چکے ہیں، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے مطابق آپ اگر اپنی آدھی زندگی گزار چکے ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے بچے اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، آپ کے بچے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، ان حالات میں سروائیو کیسے کریں گے۔ تو آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی آپ کو فکر ہونی چاہیے اور ہوگی بھی، لیکن آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتے ہوئے کیسے اپنے بچوں کو ان مشکلات کو فیس کرنا سکھا سکتے ہیں، آپ کے بچے ان حالات سے کیسے لڑ سکتے ہیں، ان حالات کو اپنے کنٹرول میں کیسے کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ پوسیبل ہے، لیکن کیسے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر پیرنٹس میری ویڈیو کو سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں اپنے بچوں کے لیے انٹینشن یہ ہوتی بینگ اے مسلم کہ ہمارا بچہ حفظ کر جائے، ہمارا بچہ درس نظامی کر جائے، ہمارا بچہ عالم دین بن جائے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ فائنینشیل ایشو، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا۔ جب لوگ آج کل کے علماء، حفاظ اور قراء ان کو فائنینشلی دیکھتے ہیں کہ یہ سٹرونگ نہیں ہے، تو پھر لوگ اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں نہیں لے کر آتے، لوگ اپنے بچوں کو اس فیلڈ سے دور رکھتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے ان کی گرومنگ نہیں ہوتی، ان کو بتایا نہیں جاتا، اور شاید ان کو بتانے والا موجود نہیں ہوتا جو پیرنٹس کو یہ گائیڈ کر سکے کہ اگر آپ کی اچھی انٹینشن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں، درس نظامی کروانا چاہتے ہیں، تو کیسے آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے۔ اگر ایک طرف آپ کا بچہ حافظ ہے تو ادھر آپ کا بچہ ایک ڈاکٹر بھی ہے۔ اگر ایک طرف آپ کا بچہ جو عالم دین ہے وہ اس نے مفتی کورس کر لیا ہے تو آپ کا بچہ پروفیسر بھی بن سکتا ہے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، آپ کا بچہ انجینئر بھی بن سکتا ہے۔ لیکن کیسے پوسیبل ہے؟ اس کے لیے آپ کو کسی ایک پروفیشنل سے سیکھنا پڑے گا جو آپ کو اس کے متعلق بتائے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک بچہ درس نظامی کرتا ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ انٹل 8th ایئر، لاسٹ ایئر جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب بچہ اس تک پہنچتا ہے تو کیسے وہ اپنے آپ کو اس دنیاوی تعلیم کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اچھے مقام پر لے کے جا سکتا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے حفظ سے۔ اگر آپ اپنے بچے کو حفظ میں ایڈمیشن لے کر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کا سب سے پہلے پرائمری پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین مڈل میں اینڈ میٹرک میں جا کے اچھے مارکس گین کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتری کا شکار نہ ہونے دے، تو آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے پرائمری پاس کروائیں۔ جب پرائمری پاس کروائیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے بچے کو کسی مدرسہ میں ایڈمیشن لے کر دیں اور آپ کا بچہ وہاں پہلے قاعدہ، ناظرہ اور اپنا حفظ سٹارٹ کرے گا۔ بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ جو بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ وہ 3 سال میں کم از کم اپنے بچوں کو حفظ کروائیں گے۔ ویسے اگر میں اپنی رائے دوں تو میرے مطابق تقریباً کم از کم 2 سال اور میکسیمم 3 سال میں ایک بچے کو حفظ مکمل کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، 2 پرابلمس ہیں ہماری سوسائٹی کی۔ ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن قرآن پاک کو یاد کرنے کے جہاں بے شمار فضائل ہیں، وہاں پر قرآن پاک کو یاد کر کے بھلا دینے پر بے شمار وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے، آپ کا بچہ اگر حافظ ہے تو آپ کو جنت میں لے کر جائے، تو اس کو کم از کم ایسا ماحول اس کو مہیا کریں، ایسا ایک اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ وہ بچہ آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکے۔ کیونکہ
جو بچے آج کل 6 ماہ میں 7 ماہ میں 8 ماہ میں حفظ کر لیتے ہیں، بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان کو مکمل قرآن پاک یاد ہوتا ہے۔ پیرنٹس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کو جلدی سے قرآن پاک کمپلیٹ کروا کے دنیاوی تعلیم کی طرف لے کر جائیں۔ ایسا اگر کیا جائے گا تو بچہ جس نے حفظ کیا ہے وہ قرآن پاک کو بھول جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے، وہ آپ کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا، اپنے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے بچے نے حفظ سٹارٹ کیا، مارننگ میں اس کا ایک سکیجول ایسا سیٹ کر دیا جائے کہ وہ مارننگ میں اپنے آپ کو مدرسے میں بیزی رکھے، اپنے حفظ کرے، اپنا لیسن یاد کرے، اپنے سب کی وہ منزل پہ توجہ دے، اور ایوننگ میں کم از کم 2 گھنٹے اس کو نکالنا لازمی ہے کہ وہ کسی بھی پرائیویٹ اکیڈمی میں جا کر اپنی دنیاوی تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ پرائمری میں بچہ حفظ کرنے آیا ہے، پرائمری کے بعد اس نے 3 سال کا ٹارگٹ سیٹ کیا کہ 3 سال میں وہ اپنے حفظ کو مکمل کرے گا، اور ادھر جب اس کا پہلا سال مکمل ہوا تو چونکہ پرائیویٹ اکیڈمی جا رہا ہے تو پھر وہ ساتھ اپنا 6 کلاس کو کمپلیٹ کر لے گا۔ جب وہ دوسرے سال میں جائے گا حفظ میں تو پھر وہ 7 کلاس کو کلیئر کر لے گا۔ جب وہ 3rd ایئر میں جائے گا حفظ میں تو پھر وہ اپنی مڈل کو کمپلیٹ کر لے گا۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ 3 سال جب حفظ پہ لگاتا ہے تو 3 سال میں حفظ اس نے مکمل کر لیا، اور اس کے بعد ان 3 سالوں میں اس نے 6، 7 اور 8 کلاس کو بھی مکمل کر لیا۔ ایسے آپ کا بچہ حفظ کے ساتھ ساتھ مڈل پاس کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک عجیب و غریب بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو کہ شاید پیرنٹس یا ایسی فیملیز کہ جہاں پر آپ کو اس فیلڈ میں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، شاید وہ آپ کو اس فیلڈ میں بہتر گائیڈ نہ کر سکے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے ادارے جو 2 سال 3 سال تک بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، 3 سال حفظ کروانے کے بعد ان کا ایک نیا پلان سامنے آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے بچے کی منزل نکالیں گے تاکہ اس کو قرآن پاک یاد ہو جائے۔ اگر بھی اس نے 3 سال کے بعد دوبارہ 2 سال لگانے منزل نکالنے کے لیے، تو 3 سال اس نے مدرسے میں کیا کیا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ اپنے بچے کے اسکیجول پہ نظر رکھا کریں کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کتنے لیسن ہو چکے ہیں، کتنے پارے ہو چکے ہیں، ٹیسٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا، اس کی رپورٹ کیا ہے۔ ان کے جو ٹیچرز ہیں ان سے ملتے رہیں تاکہ آپ کو تسلی رہے، آپ کو اطمینان رہے کہ آپ کا بچہ اگر حفظ کر رہا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ منزل ساری یاد ہے، کہیں ایسا نہ ہو دھوکے میں مارے جائیں، اور 3 سال میں حفظ مکمل کرنے کے بعد جب سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے آپ کو سننا پڑے کہ آپ کے بچے کو 2 سال مزید لگانے پڑیں گے تاکہ وہ اپنی منزل کو بہتر کر سکے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں درس نظامی کی طرف۔ اب ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ اس ویڈیو کا ہے، وہ دیکھیے گا۔ جب آپ اپنے بچے کو درس نظامی میں ایڈمیشن لے کے دیتے ہیں، آپ کا بچہ حفظ کے بعد درس نظامی کرنا چاہتا ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ عالم دین بن جائے، عالم بنے، لیکن ایک ایسا عالم دین بنے جو فائنینشلی سٹرونگ ہو۔ ڈیفینیٹلی جب ایک بندہ فائنینشلی سٹرونگ نہیں ہے تو اس میں لیک آف کانفیڈنس ہوگا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچے کی گرومنگ ایسے کریں، انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کریں کہ آپ کے بچے کو دین کی خدمت کرنے کے لیے فائنینشلی اتنا مسئلہ نہ ہو۔ تو آگے ڈسکس کرتے ہیں، جب آپ کے بچے نے حفظ کر لیا، مڈل پاس کر لیا، اس کے بعد جب آپ درس نظامی کے لیے اس کو ایڈمیشن لے کے دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو جب درس نظامی میں ایڈمیشن ملے گا تو ساتھ ساتھ آج کل ایک نیا رول ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میٹرک پاس لیتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ مدارس ایسے بھی ہیں، کچھ بورڈز ایسے ہیں کہ ان میں میٹرک کی شرط نہیں ہے کہ بچہ میٹرک پاس لازمی ہو۔ اگر ایسی شرط نہ ہو تو پھر آپ اگر 1st ایئر میں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ درس نظامی کا جو کورس ہے وہ 8 سال کا کورس ہے، اب ان 8 سالوں کو ہم لے کے چلیں گے ساتھ ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ، اور کیسے آپ کا بچہ آپ کی نظروں کے سامنے ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کا نام روشن کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مڈل پاس اس نے کیا حفظ میں، ادھر حفظ مکمل ہو گیا، ادھر اس نے مڈل پاس کر لیا۔ اب نیکسٹ سٹیپ ہے اس کا درس نظامی کا 1st ایئر۔ درس نظامی کے 1st ایئر میں اگر بچہ جاتا ہے تو بچے کا سکیجول اس وقت بھی آپ نے ایسے سیٹ کرنا ہے کہ بچہ شام کے وقت 3 گھنٹے 4 گھنٹے نکال لے، اور 3-4 گھنٹے نکالنے کے بعد
وہ شام کے وقت اپنی دنیاوی تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ میں یہ بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم لازمی ہے، لازمی ہے، لازمی ہے۔ اگر دنیاوی تعلیم آپ کے بچے میں نہیں ہوگی تو آپ کا بچہ پھر وہی اس کا حال ہوگا۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 10-15 ہزار پہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ 10-15 ہزار سے آج کل کے دور میں گزارا کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو جو پلان دینے جا رہا ہوں، آپ کا بچہ کم از کم اس معاشرے میں اور آج کل کے حالات میں 1 لاکھ پلس ارننگ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے کے دیا اس کو، درس نظامی 8 سال ہیں، پہلے سال میں آسان الفاظ میں بات کرتا ہوں آپ سے، پہلے سال میں ایڈمیشن لے کے دیا، ادھر اس نے اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا پرائیویٹ، اب اس کا پہلا سال مکمل ہوا، ادھر اس کا 9th اس نے کلاس مکمل کر لی۔ درس نظامی کا دوسرا سال ہے، ادھر اس نے اپنا میٹرک کو کمپلیٹ کر لیا۔ درس نظامی کا تیسرا سال ہے، ادھر اس نے اپنا فرسٹ ایئر کو مکمل کر لیا، انٹر پارٹ 1۔ ادھر اس کا درس نظامی کا چوتھا سال ہے، تو ادھر اس نے انٹر کو مکمل کر لیا، اس کا ایف اے یا ایف ایس سی جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے اس نے مکمل کر لیا۔ اب چلتے ہیں، درس نظامی کے 4 سال مکمل ہو گئے، اور ادھر دنیاوی تعلیم اگر ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں گے تو آپ کا بچہ درس نظامی کے 4 سال مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ پرائیویٹ، اگر آپ پنجاب سے ہیں، لاہور سے ہیں، لاہور بورڈ سے ہیں، ڈیفرنٹ بورڈز ہیں، تو پھر آپ کا بچہ پرائیویٹ بھی جو ہے وہ ایف اے پاس کر چکا ہوگا اگر درس نظامی کے 4 سال مکمل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد درس نظامی کا 5واں سال آتا ہے۔ درس نظامی کے 5ویں سال میں جب آپ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، 5واں سال مکمل ہوگا تو ادھر بی اے کا پارٹ 1 آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اگر پرائیویٹ تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں تو۔ درس نظامی کا 6واں سال مکمل ہوگا تو بی اے کا آپ کا جو ہے وہ پارٹ 2 مکمل ہو چکا ہوگا۔ جی ہاں، اب ذرا توجہ کیجیے گا اس بات کی طرف، درس نظامی کے 6 سال مکمل ہو چکے آپ کے، اور ادھر آپ کا بچہ جو ہے وہ بی اے مکمل کر چکا ہے۔ آگے بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں آ رہی ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ درس نظامی کا 7واں سال ہے، 8واں سال ہے، آپ کے بچے کے آگے فیلڈ کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ آ کے ہم بریک لگاتے ہیں۔ جب آپ کے بچے نے 6واں سال 6th ایئر درس نظامی کا مکمل کر لیا، ادھر اس نے جو ہے وہ بی اے مکمل کر لیا، اب آپ کے بچے کے پاس بے شمار راہیں ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ فیلڈ جوائن کر لے، چاہے وہ سی ایس ایس کر لے، پی ایم ایس کے امتحان دے کے وہ پاس کر لے، ایک اچھی لیول پہ، اچھے ڈیزگنیشن پہ وہ جو ہے وہ جاب کر سکتا ہے۔ آپ کے بچے کے پاس سکلز اچھی ہیں، آپ کا بچہ کسی بھی اچھے ادارے کو جوائن کر سکتا ہے، بے شمار اس کے پاس چانسز ہیں، جس فیلڈ میں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ چلیے نیکسٹ چلتے ہیں، آگے ہے درس نظامی کا 7واں سال اور 8واں سال۔ ادھر ہم چلتے ہیں، بی اے کے بعد بچے کو ماسٹرز کس فیلڈ میں کرنا چاہیے، کس سبجیکٹ میں کرنا چاہیے، کس پروگرام میں جانا چاہیے۔ اگر یہاں ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ کو اس سے حوصلہ ملے گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو صرف دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں شروع سے، نہ حفظ، نہ ناظرہ، نہ درس نظامی، کچھ بھی نہیں کرواتے، آپ کا بچہ اگر دنیاوی تعلیم جاری رکھتا ہے تو یہ سفر طے کرنے کے بعد آپ کا بچہ صرف ایک سبجیکٹ میں ماسٹر کر سکتا ہے۔ آپ اسے دین کی برکت کہہ لیں، آپ اسے دین کے فضائل کہہ لیں، علم دین کی برکت ہے، علم دین کی بہار ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو درس نظامی ساتھ شروع سے کرواتے ہیں تو آپ کے بچے کا ایک ماسٹر نہیں ہوگا، آپ کا بچہ 3 سبجیکٹس میں ماسٹرز کر سکتا ہے۔ کیسے؟ ویسے کہ درس نظامی میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس میں علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، ٹھیک ہے، علم اصول قرآن ہے، اصول حدیث ہے، ترجمۃ القرآن ہے، تفسیر القرآن ہے، گرامر ہے، عربک لینگویج ہے، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر درس نظامی کرنے کے بعد بھی آپ کا بچہ ایم اے اسلامیات کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنے بچوں کو سکلفل جو ہے وہ پرسن بنائیں، اس کے پاس سکلز ہوں، اس کے پاس کانفیڈنس ہو کہ وہ اچھی جگہ پر جا کر سیٹ ہو سکتا ہو۔ جی، اگر آپ کا بچہ درس نظامی کا 7واں سال مکمل کرتا ہے نا، اور 8واں سال مکمل کرتا ہے، تو اس کو ایم اے عربک اینڈ ایم اے اسلامک اسٹڈیز، ان دونوں کی ڈگری ملے گی۔ 2 ماسٹرز صرف درس نظامی کی بیس پہ اس کو مل سکتے ہیں۔
نمبر 3، اب سوال یہ ہے کہ بی اے اس نے کر لیا تھا 6 سال کے بعد، 7واں سال ہے، 8واں سال ہے، اور ماسٹرز بھی جو ہے وہ 2 سال کا ہے، کس سبجیکٹ میں ماسٹرز کریں؟ میں اگر آپ کو اس کے متعلق گائیڈ کروں تو ماسٹرز ان انگلش، ٹھیک ہے، آپ ایم اے انگلش کر سکتے ہیں، آپ اس کو کمپیوٹر کی فیلڈ میں لے کے جا سکتے ہیں. یہ ایسی فیلڈ ہے کہ آپ کا بچہ ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات کے ساتھ ایک الگ سبجیکٹ میں ڈگری حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ڈگری اس کو آگے سے آگے لے کر جا سکتی ہے. اب درس نظامی کا 7واں سال کر لیتے ہیں ہم، ایم اے انگلش کا فرسٹ ایئر کر لیتے ہیں، درس نظامی کا 8واں سال، اور ایم اے انگلش اس کا کلیئر. اب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر درس نظامی کرتے ہیں تو درس نظامی کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات اور ایم اے انگلش اور کسی بھی سبجیکٹ میں 3rd ماسٹرز بھی کر سکتا ہے. اب ہماری سوسائٹی کے اندر بے شمار اس کے لیے جو ہے وہ ایسے ڈیزگنیشن ہے، ایسے اس کے پاس اپرچونٹیز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہیں بھی لے کر جائے تو کوئی اس کو اپنے پاس رکھنے سے ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے، اگر ماسٹرز ان انگلش کیا ہوا اس نے تو ماسٹرز ان انگلش اگر اس نے کر لیا مکمل تو اس کے بعد وہ چاہے کسی بھی اچھے کالج میں جائے تو وہ کالج میں جاب کر سکتا ہے، وہاں ٹیچنگ کر سکتا ہے. ٹیچنگ کرے گا تو منیمم وہ اراؤنڈ 50 وہ ارن کر سکتا ہے، ایوننگ میں کہیں پڑھا لے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ جو آپ کے کانفیڈنس لیول کو بہت مضبوط کرے گی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ، اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، میں علماء سے مخاطب ہوں، میں حفاظ سے مخاطب ہوں، قراء سے مخاطب ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم ساری زندگی مدارس میں پڑھے ہیں، ہم انگلش نہیں سیکھ سکتے، تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی انگلش اس نے ایم انگلش کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی جس نے، اگر ہم اسے ایک ورڈ دیتے ہیں نا گو کا، کہ یہ گو ہے، آپ اس پہ بات کریں آ کے، وہ کہے گا یہ گو ہے، سیکنڈ وینٹ ہے، دین گون ہے، اس کے بعد ساتھ اگر بات کریں گوئنگ کر لے گا. یہ 4-5 لفظ حد کر لیں 5, 7, 10 ورڈ بول سکتا ہے. آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ اگر آپ کو ایک لفظ دے دیا جائے نا دورہ بن، اور کہا جائے کہ 2 گھنٹے آپ نے اس ایک لفظ سے ڈیفرنٹ فارمز بنانی ہے، آپ بنا لیتے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں، 2 گھنٹے ایک لفظ پہ بول سکتے ہیں. تو آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی نہیں ہے، آپ کے اندر لیک آف کانفیڈنس نہیں ہے. صرف آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یار اگر میں ایک لفظ لے کے 2 گھنٹے ایک لفظ پہ بول سکتا ہوں تو پھر انگلش سیکھنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنے درس نظامی کو، حفظ کو، ان جو سبجیکٹس میں آپ نے جو ماسٹرز کر لیا، آپ نے جو سیکھ لیا، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم لازمی سیکھیں. یہ دنیاوی تعلیم آپ کے لیے ہی نجات کا، اگر ہم اس سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں تو ان پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو درس نظامی کریں، ساتھ ساتھ آخر میں ایک اور بات کہوں گا، جیسے درس نظامی مکمل کیا اور ساتھ آپ نے ادھر ماسٹرز مکمل کر لیا، دین آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک پروفیسر بنا سکتے ہیں، لیکچرر بنا سکتے ہیں. تو دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ لازمی سیکھیں اور آپ اپنے بچوں کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ ہے ساری ایک بنیاد کہ آپ اپنے بچے کو کیسے حفظ لیول سے لے کے دین پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، اور آج کل کے جو حالات ہیں آپ اپنے بچے کو کیسے ان حالات میں سروائیو کرنا سکھا سکتے ہیں. تو یہ اسکل ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم بھی سیکھیں اور ساتھ دینی تعلیم بھی سیکھیں. جب دونوں تعلیم آپ کے پاس ہوں گی، آپ کے پاس دونوں نالج ہوں گے، تو آپ ایک نئے ابھرتے ہوئے انسان بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے.